الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام دوستوں اور ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے توبہ کے فوائد۔ انسان بنیادی طور پر خطا کا پتلا ہے۔ چلتے پھرتے جانے انجانے میں انسان سے سینکڑوں لاکھوں روزانہ کی بنیاد پر گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو ان سب گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے ایک آسان اور کارآمد نسخہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے در پہ توبہ کریں، گڑ گڑائیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کے در پہ آؤ اور سچی اور خالص ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ تو یہ توبہ نہ صرف آپ کے گناہوں کو مٹا دے گی، بلکہ قرآن پاک کی روشنی میں اس کے بے شمار فوائد قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگو اپنے گناہوں کی، اس کے بدلے میں وہ پہلا انعام آپ پر کیا کرے گا؟ انہ کان غفارا، وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، آپ کے گناہوں کو، آپ کی خطاؤں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ پھر دوسرا فائدہ بتلایا گیا کہ جب آپ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کریں گے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر موسمی برساتیں بھیجے گا۔ موسمی برساتیں، ایک تو وہ برساتیں ہوتی ہیں جو ان دنوں میں ہوتی ہیں جب ہماری فصلیں پک کر تیار ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان دنوں میں ظاہر ہے ہماری فصلوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ہماری زراعت جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ برسیں، جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں قحط سالی کا تصور یہ لیا جاتا ہے کہ بھائی بارش نہیں ہوئی ہے، قحط سالی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ برسیں، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں تو برسیں مگر بے وقت برسیں، ایسے موسم میں برسیں کہ جب ان کا فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ ہم سب گڑ گڑائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں گے، توبہ کریں گے، بخشش مانگیں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ایسی بارشیں برسائے گا جو ہماری زراعت کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے مکانات کو چھوڑ کر کہیں باہر نہیں نکلنا پڑے گا، سیلابی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کہ تمہیں مال بڑھا چڑھا کر دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ توبہ کریں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اس زندگی میں انسان دو چیزوں کے لیے جیتا ہے، دو چیزوں کی خواہش رکھتا ہے کہ میرے پاس دولت ہو، میرے پاس مال ہو اور اولاد ہو، اور ان دو چیزوں کے حصول کے لیے انسان در در کے دھکے کھاتا ہے، کبھی کسی کے در پہ جا کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی کے در پہ جا کر فریاد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی پیر فقیر، کسی وڈیرے کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھ اللہ کے در پہ آئیں جسے آپ رزاق مانتے ہیں اور جسے آپ خالق اور مالک مانتے ہیں، مجھ اللہ کے در پہ آئیں۔ اس کے نتیجے میں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہیں مال بڑھا چڑھا کر دوں گا، ایسا مال دوں گا، ایسا منافع بخش مال دوں گا جس میں تمہیں گھاٹا نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، وَبَنِينَ، اور پھر اولاد بھی دوں گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے
جو اولاد دیتا ہے پھر ظاہر ہے وہ نیک ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کا کہا ماننے والی ہوتی ہے، وہ فرما بردار ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے جو بھی مال کے خواہش مند ہیں یا اولاد کے خواہش مند ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے پیکیج سے، اس آفر سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اب یہ تو احسانات، یہ تو فوائد ہو گئے وہ جو دنیا میں صرف توبہ کرنے سے مل گئے۔ انسان نے صرف اپنے دل سے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ صرف اتنا کہا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، میں گناہ گار ہوں، تو اس کے بدلے میں اتنے سارے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب یہ دنیا فانی کی زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی تو اب بھی توبہ کرنے والے شخص کو ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا، اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے والی زندگی کا بھی بندوبست کر رہے ہیں کہ جب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے ایسے باغات اس کے لیے تیار کر رکھے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور یہ جو خصوصی آفر، خصوصی پیکیج اور جو خصوصی وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔